صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوپہر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص تیز رفتاری سے مسجد میں داخل ہوا اور آواز بلند کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے نگاہ اٹھائی اور اس شخص کو دیکھا، پھر اس سے نظریں پھیر لی اور فرمایا، تیرا اسلام قبول ہے مگر تجھ پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جا اور پھر کبھی میرے سامنے مت آنا۔ آخر وہ شخص کون تھا جس کے قبول اسلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض اور غمگین تھے؟ اس نے ایسا کیا کام کیا تھا؟ اور اس کی مغفرت کیسے ہوئی؟ بك قتلت خير الناس حمزة بن عبد المطلب فلا يقولون قاتل حمزة۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں ملک عرب میں غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج تھا۔ ہر اعلیٰ طبقے والے گھروں میں چھوٹے بڑے کام کاج کے لیے غلام رکھے جاتے تھے۔ غلام اور موالی عرب معاشرے کا حقیر ترین طبقہ تھا۔ یہ غلام زیادہ تر افریقہ سے لائے جاتے تھے۔ مجازی طور پر یہ غلام اپنے مالک یا آقا کو خدا تصور کیا کرتے تھے۔ مالک کو اپنے غلام پر مکمل حق حاصل تھا۔ ہر چھوٹی بڑی غلطی پر انہیں سزا، یہاں تک کہ موت کی سزا بھی دے دی جاتی تھی۔ بعض امراء کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں غلام اور لونڈیاں ہوا کرتے تھے۔ افریقہ کا ملک حبشہ وہ علاقہ تھا جہاں سے سب سے زیادہ غلام لائے جاتے تھے۔ ان حبشی غلاموں میں ایک غلام وحشی بن حرب تھا جو مکہ کے سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وحشی اونچی قد اور چست و تندرست بدن کا مالک تھا۔ وحشی تلوار بازی، کشتی اور تیر اندازی کے فن میں ماہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اس کا مالک جبیر بہت پسند کرتا تھا اور وہ کسی قیمت پر بھی اس کمال فن رکھنے والے غلام کو کسی کے ہاتھ بیچنے کی کبھی سوچتا بھی نہ تھا۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کے نتیجے میں سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کفر و اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ میں مٹھی بھر مسلمانوں نے قریش کے 1000 سپاہیوں کو دھول چٹا دیا اور انہیں شکست دے کر ان کے جاہ و جلال اور غرور و تکبر کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداران شامل تھے۔ انہیں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے چچا زاد امام علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا اور انہیں واصل جہنم کیا۔ زمانہ جاہلیت سے ہی مکہ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور اب اس جنگ نے اس عصبیت اور نفرت کو مزید بھڑکا دیا۔ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کے مارے جانے کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ چونکہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے باپ، بھائی اور چچا تھے، لہٰذا ہندہ اور ابو سفیان نے لوگوں میں انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور قریش کو پھر سے نبی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ لہٰذا اگلے سال قریش مکہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے نئے جوش و جذبے سے غزوہ احد کے لیے تیاری کرنے لگے۔ جب کفار مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہونے لگے تو وحشی کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ کیا تو غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے کون غلامی کے زنجیر سے آزاد کروائے گا؟ اس سے کہا گیا، اگر تو محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہوگا۔ وحشی نے کہا، مجھے منظور ہے، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ وحشی نے ایک نیزہ پکڑا اور لشکر کے ساتھ ہو لیا۔ کفار نے ایک عظیم لشکر کو ترتیب دیا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے احد کے مقام پر جمع ہوئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا جن کے خاوند، باپ یا بھائی بدر میں قتل کیے گئے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کریں۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ پیش تھی۔ مکہ کے بہادروں، خون کے بدلے خون
میں بہے خون کا میدان احد میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ تھوڑی دیر میں جنگ شروع ہوئی۔ میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح وار کر رہے تھے۔ ان کے ایک ہی وار میں کفار کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ صفوں کو الٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی سکت نہ رکھتا تھا۔ جب حضرت حمزہ ایک مشرک سہ سوار سبا بن عبد العزیٰ سے مقابلہ کر رہے تھے تو وحشی نے موقع پا کر اچانک زوردار وار کیا۔ اس کا نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے اندر داخل ہو گیا اور چیرتے ہوئے دوسرے جانب سے نکل گیا اور آپ وہیں گر پڑے۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست تھی۔ جب وحشی کو یقین ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وحشی کو اس کے بعد لڑائی میں دلچسپی نہ تھی، اسے بس اپنی آزادی کی فکر تھی۔ جنگ جاری رہا اور اب حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے، مشرکین غالب آنے لگے اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس موقع پر ہندا عورتوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی۔ اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیر دیا، آنکھیں نکال دی، ناک کاٹ دیے اور پھر ان کے ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لیے۔ پھر اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر اسے چبا گئی۔ جنگ کے خاتمے پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو صحابہ سے پوچھا، کیا اس نے میرے چچا کے کلیجے کو کھا لیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں، اس نے اسے اگل دیا تھا۔ نبی نے روتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، حمزہ کے جسم کے کسی حصے کو بھی جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے پاس حاضر ہوئے اور اس قدر رویا کہ صحابہ کی آنکھیں تر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سانحہ پر شدید غمزدہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور بنی عبد الشہل کی عورتوں کو اپنے اپنے عزیز و اقارب کی شہادت پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ افسوس، حمزہ کے لیے رونے والیاں کوئی بھی نہیں۔ جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدے کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضور کی دعوت عرب میں بڑی تیزی سے پھیلتی گئی اور دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ لہٰذا اب وحشی کو خوف ستانے لگی اور اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی طائف کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں اس کا ہر دن ڈر اور خوف میں گزرتا تھا اور اس کے نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت حمزہ کے قتل کا منظر نظر آتا تھا۔ لہٰذا وہاں ایک شخص نے وحشی سے کہا، اے وحشی، اللہ کی قسم، محمد ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وحشی مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ وحشی لوگوں سے چھپتے ہوئے اور آنکھیں بچا کر احتیاط سے مسجد میں داخل ہوا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب نبی نے اس کی زبان سے کلمہ شہادت سنا تو اپنی نگاہیں وحشی کی طرف اٹھایا۔ جب وحشی کو دیکھا تو نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں اور فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں وحشی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز چچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا، آپ رحمت للعالمین تھے۔ حضور نے فرمایا، وحشی کو کچھ نہ کہو، ایک شخص کا اسلام قبول کرنا مجھے اس چیز سے بہت زیادہ پسند ہے کہ میں 1000 کافروں کو قتل کر دوں۔ پھر آپ نے وحشی سے کہا کہ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے امیر حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ وحشی وہاں بیٹھ گیا اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب وحشی کی بات ختم ہوئی تو حضور نے غصے سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور کہا، اے وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس دن سے وحشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے دور رہنے لگے۔ جب حضور صحابہ کے سامنے بیٹھتے تو وحشی آپ کے پیچھے بیٹھ جاتے تاکہ نبی کی نظر مبارک آپ پر نہ پڑے، یہاں تک کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے۔
حضرت وحشی خود فرمایا کرتے تھے کہ باوجود یہ کہ میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گھنونا جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا خیال مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ میں شدت سے ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین بن گئے۔ ان دنوں عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا اور ایک کذاب شخص جس کا نام مسیلمہ تھا اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت وحشی نے سوچا یہی وہ موقع ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر کے پچھلے سارے گناہ دھو ڈالے۔ انہوں نے اپنا وہی نیزہ ہاتھ میں لیا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ یا تو وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کریں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ حنین کے مقام پر جنگ کا آغاز ہوا اور خون ریز جھڑپیں ہوئیں۔ حضرت وحشی مسیلمہ کے انتظار میں تھے۔ وہ مسیلمہ کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ جب مسلمان مسیلمہ کی فوج پر بھاری پڑنے لگے تو مسیلمہ قلعے کے دروازے کے پاس گیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ صحابہ میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا، وہ رہا خدا کا دشمن، جانے نہ پائے۔ جب ان کی نظر اس کذاب پر پڑی تو نیزے کا ایک ایسا شدید وار کیا کہ نیزہ ان کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ حضرت وحشی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ حضرت وحشی کا دل کچھ مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی کر دی ہے۔